بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود حماد رضا۔ ہم عوام، پاکستانی عوام، زیادہ تر پاکستانی عوام کے پاس نالج نہیں ہے اور بیچارے جو ہیں وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مایوسی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ جو ملک اتنے برے حالات ہیں، تو لیکن عوام کا یقین کریں، کافی عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ نکلی بھی، جلسوں میں بھی گئی، کھڑی بھی رہی، لیکن شاید جس طرح پاکستان کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، ہمارے بچوں سے رزق چھینا جا رہا ہے، ہمارے روزگار ختم کیے جا رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اب بھی صرف اعلان ہونا باقی ہے، پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے، یعنی کہ قیامت جو ہے ہمارے سروں کے اوپر کھڑی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا میرے پیچھے ویڈیو چل رہی ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ یہ دنیا کے جو تمام ممالک ہیں، ان کے پاس جو خزانے کے اندر ڈالر موجود ہیں، جو در مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ ان کی رینکنگ چل رہی ہے، رینکنگ یعنی کہ 1 پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان کا نمبر کون سا ہوگا، لیکن ذرا میں بتاتا ہوں کہ پاکستان سے اوپر کون کون سے ممالک ہیں۔ بنگلہ دیش 50ویں نمبر پر ہے جی اس وقت۔ اچھا، انڈیا 6 نمبر پر۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا مقابلے کا دور ختم ہو چکا ہے، چلا گیا تھا، اب تو ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے۔ 6 نمبر پر اس وقت انڈیا موجود ہے جی۔ لبنان، جانتے ہوں گے آپ ملک لبنان، جہاں پہ اسرائیل جو ہے آئے روز ہر سال دوسرے سال وہاں پہ حزب اللہ کے ساتھ لڑائی اسرائیل کی چلتی رہتی ہے اور وہاں پہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ لبنان وہ ہم سے آگے ہے، 72 نمبر پر ہے، 72 نمبر پہ۔ ملیشیا، سنگاپور سے ہمارا کیا مقابلہ۔ لیبیا، معمر قذافی کا جو ملک ہے، جہاں پر جنگ چلتی رہی اور اتنی لڑائی جھگڑا چلتا رہا، وہاں پہ وہ 35 نمبر پر ہے۔ مراکش آج کل ورلڈ کپ کے فٹ بال میں سیمی فائنل میں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے، وہ 51 نمبر پر ہے جی۔ ایک ملک انگولا، افریقہ کا ملک ہے، شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو نام بھی بڑا عجیب لگے۔ یہ ملک جو ہے جی 69 نمبر پر ہے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے حساب سے، جو رینکنگ کے حساب سے 69 نمبر پر ہے۔ بوسنیا، ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ذرا ابھی سمجھدار اتنے نہیں ہوئے تھے، تو ان کی خبریں آتی تھی کہ وہاں پر بڑی لڑائی چل رہی ہے، بوسنیا ہرزیگووینا، وہ سارا نظام چل رہا تھا، تو وہ 79 نمبر پر ہے۔ نیپال، یہ ذرا دوبارہ ذہن دیکھیں اپنے آپ کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام کم از کم یہ تو سمجھ لیں کہ میں کیا مسئلہ بن چکا ہے، ہم کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ نیپال، جس کو ہم چھوٹا سا ملک سمجھتے ہیں، اور وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تر اس کو جانتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا، سب سے اونچا پہاڑ موجود ہے، وہ 78 نمبر پر ہے۔ اور پاکستان کا نمبر کون سا ہے؟ پاکستان کا نمبر، سوچے آپ کی جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں، پاکستان کا نمبر جو 22 کروڑ آبادی رکھنے والا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ملک ہے، جس کے پاس ایٹم بم ہے، بعد اسلامی ملک ہے، دنیا کے رقبے کے حساب سے بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان اس وقت 92 نمبر پر موجود ہے۔ ہم سے نیچے کون کون سے ملک ہیں؟ وینزویلا، عجیب سے ملک جو ہیں جن کے بارے میں ہم نام بھی نہیں جانتے کہ کون سے ملک ہیں۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کون کر گیا یہ ہمارے ساتھ۔ کیا پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر بچے جو ہیں ان کو کھانا بھی نصیب نہ ہو 3 ٹائم کا، جہاں پر بچے اسکولوں سے باہر ہوں، زرعی ملک ہو، ہر چیز یہاں پر موجود ہو، ینگ جنریشن ہماری اتنی زیادہ ہے، پاپولیشن جو ہے 65%، اس کے باوجود یہ حالت ہو، جہاں پر اتنی محنتی عوام ہو۔ کیا یہاں پر عوام محنت نہیں کرتی؟ یہاں پر لوگ کام نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے؟ کیا صورتحال ہے یہاں پر بن کے؟ کون کھا گیا سب کچھ؟ کدھر سے لگا سب کچھ؟ کون ہمیں لوٹ رہا ہے؟ کون اس عوام سے 17% GST لینے کے باوجود، دنیا میں اسٹینڈرڈ 6% ہے، 17% لینے کے باوجود عوام سے پھر بھی خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، پھر بھی مسئلے ہمارے حل نہیں ہوتے۔ چلیں، ہمیں صحت کا نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہے، نہ صحیح، ہمارے لیے اسکول اچھے نہیں ہیں، نہ صحیح، بلکہ ہیں ہی نہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں فری میں، چلو پڑھا سکیں یا کچھ کر سکیں، کوئی بھی سہولت نہیں آپ کے پاس۔ چلیں، نہ صحیح، ہم تو ٹیکس لے رہے ہیں، ملک تو باہر روزگار تو قائم رہتا، لوگ روزگار تو نہ ہوتے، کاروبار تو چلتے، مزدور کام کرتے رہتے، لیکن نہیں، اس سے بھی ہم اب
گئے گزرے ہو چکے ہیں. پاکستان کے پاس اس ضرب مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یہی کافی ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. یہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھیک مل جائے گی کچھ عرصے کے لیے، چاہے 3-4 مہینے کے. انہیں الیکشن کروانا ہے، اول عمران خان کو نائل کروائیں گے، اس کے اوپر قتلانہ حملہ ایک اور ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. کوشش کریں گے جان سے گزر جائے. اگر وہ بچ گیا تو اس کو نائل کروائیں گے، پارٹی میں بغاوت کروائیں گے اور الزامات لگا کر کبھی گھڑی کے کبھی کسی چیز کے کبھی کسی چیز کے، تو اس کو سائڈ پہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ چند پیسے لے کے قرضہ لے کے یہ تھوڑا سا عوام کے سامنے شعبہ بازی کریں گے، شعبازیاں کریں گے. اس کے بعد 6 مہینے بعد، سال بعد بھگتنا ہم نہیں ہے. یعنی کہ جو اب تک قرضے ہمارے اوپر چڑھ چکے ہیں، بھگت رہے ہیں کہ نہیں بھگت رہے. دنیا کے اندر تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے لیکن ہمارے یہاں وہ کیوں قائم ہے؟ ٹیکس کی طرح دینے کے باوجود جی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. روزگار نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے. پاکستانی ملک سے باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. 2 ویڈیو پہلے میں نے اسی معاملے میں بات کی تھی. تو رپورٹ آئی ہے 7 لاکھ لوگ 4 مہینے کے اندر پاکستان سے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر چلے گئے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ ویسے جا رہے ہیں، جن کے پاس کچھ فن ہے، کچھ ٹیکنیک رکھتا ہے، وہ کچھ کام جانتا ہے، وہ ٹیکنیکل بندہ ہے، وہ بھی باہر جا رہا ہے. جس کا جہاں ہاتھ ڈلتا ہے، مزدور ہے کوئی بھی ہے، وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے، نکل رہا ہے. یہاں مایوسی ہر طرف پھیل چکی ہے. کاروبار ہے نہیں، مزدوری ہے نہیں، کدھر لوگ جائیں. تو میں ذرا ضرب مبادلہ کے ذخائر کی طرف آتا ہوں. پاکستان کے اس وقت ضرب مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 6 ارب 71 کروڑ ڈالر ہے. 6 ارب 71 کروڑ ڈالر یہ ہمارے ہیں. یہ بھی آپ کی بھول ہے. ہم زیرو سے بھی مائنس پہ چلے گئے ہیں، مائنس سے اوپر کام چلا گیا ہے. وہ بتاتا ہوں آپ کو. ذرا یو اے ای اور سعودی عرب نے ہمارے پاس 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ڈپازٹ کے طور پر رکھا ہوا. ہم نکال سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. 6 ارب ڈالر تو وہ نکل گیا ہے، وہ چھیڑ پہ کر دیں. چین نے ہمارے قرضے ریشیڈیول کیے ہیں، ذرا دیکھ لیں. اس کے علاوہ سعودیہ نے ہمیں 3 ارب ڈالر کی وہ ہمیں چھوٹ دی ہے، یا ڈیفر پیمنٹ کی ہمیں کہا ہوا ہے کہ ادھار تیل جس کو کہتے ہیں. 3 ارب ڈالر کا وہ ہمیں سہولت اس نے دی ہوئی ہے. تو یہ تو 9-10 ارب ڈالر 15 ارب ڈالر تو یہیں بن جاتا ہے. تو 6 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا، یعنی کہ وہ ہم نے فارغ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس زیرو ہے. اس وقت جو بھی سامان یہاں پر لوگ منگواتے ہیں، جو فیکٹریاں چلتی ہیں، چاہے روئی منگوانی ہے، چاہے ہم نے ادویات کے لیے خام مال منگوانا ہے، ٹماٹر پیاز وہ بھی بندرگاہوں پہ پڑے سڑ رہے ہیں. مطلب کوئی بھی جو بیچارہ بزنس کرنے والا یہاں موجود ہے، اس کی وہ باہر سے امپورٹ کرنے کے لیے اگر کوئی چیز منگواتا ہے یہاں پر سامان تیار کرنے کے لیے، تو وہ اس کا کنٹینر وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے ایل سی کھول نہیں رہا، تو نہ پیمنٹ ہو رہی ہے اور نہ وہ کنٹینر چھوٹ رہے ہیں. وہ الگ سال پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو چاہتا ہے یہاں پر کام کرنا، اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ یہاں پر کام کرے. یعنی کہ مزید بے روزگاری. جو لوگ بھی کسی فیکٹری میں 4 بندے بھی کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ فارغ ہے، سمجھ لیں آپ. تو مزید اور اس کے علاوہ جو مہنگائی آنے والی ہے، یہ صرف میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ خوف ہے. لیکن جو نظر آ رہا ہے پاکستان شاید ڈیفالٹ نہ کرے، ہم مزید قرضے مانگ کے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح نظام شاید چلا لیں گے یہ لوگ. اگر بھگتنا ہم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی مہنگائی ہونے والی ہے، یہ ہماری کیسے ہم گزارا کریں گے یہاں پر، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستانی وہاں پر. لیکن میری بات ایک سمجھ جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. عمران خان کو باہر نکالنا، عمران خان کو قتل کر دو، عمران خان کا جو ہے کسی طریقے کے ساتھ اس کا جو ہے سیاست کا کیریئر ختم کر دیں، پارٹی میں بغاوت کر دیں، کچھ بھی کر دیں. یہ ان کا ٹارگٹ ہے. کون عمران خان؟ جو یہودی ایجنٹ ہے. کون عمران خان؟ جو گھڑی چور ہے. کون عمران خان؟ جو زانی ہے. کون عمران خان؟ جس نے جی فلاں بھی لوٹا، فلاں بھی لوٹا، فراڈیا بھی ہے، یہ بھی کیا اس نے، وہ بھی کیا، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو یہ جو فراڈیا عمران خان ہے، اس کے دور میں پیچھے آپ کے ویڈیو چل پڑی ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کہ انہوں نے جو بتایا کہ ریکارڈ جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی 17-18 کے اندر، 2017-18 کا جو سال تھا، مالی سال تھا، تو ان کے پاس جو فارن کرنسی ریزرو تھے اس وقت، وہ تھے 16 ارب 38 کروڑ ڈالر. آپ ذرا خود انصاف کرتے جائیں کہ وہ جو
سب برے کام اس کے اندر ہیں، گھڑی چور بھی وہی ہے، تو اس نے اس ملک کے لیے کیا کر دیا تھا، کیسے ہوا؟ جب ان کی گورنمنٹ جانے لگی، یعنی کہ 2018-19 کا ٹائم چلا، یعنی کہ جون میں بجٹ پیش ہوا، مالی سال شروع ہوا، تو اگست میں عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی، ٹھیک 18 کے اندر، یعنی کہ بجٹ انہوں نے پیش کیا۔ جب یہ خزانہ چھوڑ کر جو گئے، پاکستان کا اس وقت فارن کرنسی جو ریزرو تھے وہ تھے 14 ارب 48 کروڑ ڈالر۔ 19-20 میں یہ بڑھ کر عمران خان گورنمنٹ جب آئی، جو بڑی بری گورنمنٹ تھی، میڈیا جو ہمارا تھا پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ اشتہار مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے جناب جو مہم چلائی، یہ عمران خان میں 100 دنوں میں کیا کر دیا، 200 دنوں میں کیا کر دیا، 300 دنوں میں سال ہو گیا جی کیا کر دیا، یہ چیز تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ وہ کیوں نہیں ہو رہا، عوام کو پٹی پڑھائی جا رہی تھی کہ بھائی خلاف کیا جا رہا۔ تو 19-20 میں وہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے اور 18 ارب 88 کروڑ ڈالر پہ جا کر پہنچا، $4 کا جمپ لگا۔ اچھا جی، پھر کرونا بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے فارن کرنسی ذخائر پھر بڑھے۔ ویکسین کی ڈوزز منگوانا جو تھا $5 ارب میرے خیال میں، یا $4 ارب جو تھے وہ گورنمنٹ نے ادھر بھی خرچ کیے۔ تو اس کے باوجود پاکستان کے 20-21 کے اندر جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 24 ارب 39 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے تھے۔ کتنے؟ 24 ارب 39 کروڑ ڈالر، اور اب کتنے ہیں؟ 6 ارب 71 کروڑ ڈالر۔ ٹھیک ہے، ذرا سنتے جائیں۔ اگست آ گئے 21 کا، اب میں مہینہ در مہینہ بتا رہا ہوں۔ اگست آ گیا 21 کا، اس میں پاکستان کے ریکارڈ 27 کروڑ 67 لاکھ ڈالر پاکستان کے خزانے میں موجود تھے۔ ستمبر آ گیا، پھر کمی آئی، 25 کروڑ 98 لاکھ 26 کروڑ تقریباً 2 کروڑ کم ڈالر ہمارے پاس موجود تھے۔ اکتوبر میں 23 کروڑ 82 لاکھ ڈالر، نومبر میں 22 کروڑ 32 لاکھ ڈالر، ٹھیک ہے جی۔ دسمبر میں پھر 23 کروڑ 82 لاکھ ڈالر پہ پھر واپس پہنچ گئی بات، ٹھیک ہے جی۔ جنوری آیا، جب یہ امپورٹڈ حکومت نے کی سال شروع ہوئی، یہ ڈرامہ بازی شروع ہوئی، NRO2 پروجیکٹ شروع ہوا، اور NRO2 جو ہے یہ شروع جب ہوا تو باجوہ بھی بیچ میں شامل تھا۔ اس نے جو اپنی اس کے جو اثاثے نظر آ رہے ہیں، اب کون سا کیس بنے گا، اب کیا ہو سکتا ہے، باجوہ سے پوچھیں گے آپ تو آگے سے جواب یہ ملے کہ کرپشن ثابت آپ نے کرنی ہے۔ پہلے یہ ہوتا کہ سرکاری ملازم اگر کوئی ہے، اگر اس کے پاس اپنے اثاثے آمدنی سے زیادہ ہیں تو اس نے ڈکلیئر کرنا ہوتا کہ بھائی اپنے ثبوت دینا ہوتا کہ میں نے یہ اثاثے کہاں سے کمائے، کدھر سے آگے میرے پاس 14 ارب روپے تک کے جو ان کے خاندان کے اندر جو ہے، بہو ہے، سمدھی ہے، اور پتنی داماد، کیا کچھ کون کون شامل ہے اس کے اندر، تو وہ میں نے الگ سے کیا ہوا ویلا۔ تو NRO2 کدھر سے ہوا، کیسے ہوا، وہ سمجھ آ گیا تھا باجوہ نے کیا کیا۔ تو اب دیکھیں ذرا، یہ جنوری کے اندر میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، جب یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا تو جنوری کے اندر بھی 22 ارب 83 کروڑ ڈالر تھے، فروری کے اندر 22 ارب 63 کروڑ ڈالر تھے، مارچ کے اندر جب یہ پورا آپریشن شروع ہو گیا اور جب یہ تمام ڈرامہ بازی خریداری شروع ہو گئی، MNAs کو خریدنا شروع کر دیا گیا، MPAs کو خریدنا شروع کر دیا گیا، اربوں روپے کے لگائے گئے پاکستان کے ایک منتخب گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے۔ اور کدھر سے پیسہ آیا وہ پتہ ہے آپ کو، امریکہ پیچھے تھا، آپ کو پتہ ہے سائپر کدھر سے آیا پتہ ہے آپ کو، کون کون یہاں ملوث تھا پتہ ہے آپ کو۔ پاکستانی عوام پتہ نہیں کیسے گھروں میں بیٹھی ہے، کیا اس دن اٹھیں گے آپ جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اب کھانے کو روٹی بھی نہیں ملے گی، شاید اس دن آپ نکلیں گے باہر، اس سے پہلے شاید آپ کو لگتا ہے کہ دفعہ کریں گے، اپنا کرنا اپنا کھانا ہے، جب کھانے کو ملے گا کچھ نہیں، کرنے کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر شاید عوام باہر نکلے۔ دیکھتے ہیں، اب آ گیا جی اپریل، جب یہ انہوں نے حکومت سنبھالی تو مارچ کے اندر ڈرامہ بازی چل رہی تھی، اس دوران چار دفعہ لانگ مارچ ہوئے جی۔ ٹانگیں کانپنے والا جو تھا وہ کیا تھا جی، وہ لفظ ہی بھول گیا ہے، بڑا عجیب سا لفظ تھا وہ، مارچ آ گیا تھا بلاول بھٹو کا، 2 دفعہ بلانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، 2 دفعہ وہ والا مارچ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ نہ ڈنڈے چلے، نہ پولیس نے مطلب شیلنگ کی، نہ کچھ ہوا، سب کچھ۔ مریم نواز وہاں سے نکلی تھی جی، ہم نے مہنگائی مارچ کر رہے ہیں جی،
وہ وہاں آخری دنوں میں نکلی تھی جب حکومت کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا. تو اپریل کے اندر جی 16 ارب 40 کروڑ ڈالر چھوڑ کر عمران خان کی گورنمنٹ گئی. 16 ارب 40 کروڑ ڈالر. ٹھیک ہے جی. اور اب پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں جی؟ ٹوٹل جو پرائیویٹ بینکوں کو کمرشل بینکوں میں پڑے ہیں اس کو ملا کر 12 ارب ڈالر کچھ ہے 12 ارب 58 کروڑ ڈالر بنتے ہیں دسمبر کے اندر جو اس وقت یہ مہینہ چل رہا ہے. جو لاسٹ رپورٹ جو اس وقت دی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, وہ بھی آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی لاسٹ رپورٹ. تو 12 ارب 58 کروڑ ڈالر اس وقت موجود ہیں. 4 ارب سے بھی زیادہ ڈالر جو ہیں ہمارے خزانے سے کم ہو چکے ہیں. اس کے باوجود کہ جو سعودی عرب ہمیں تیل ادھار دے رہا ہے, 6 ارب انہوں نے ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں, چین نے قرضہ ریشیڈیول کر دیا ہے. تو اب پاکستانی واردات کیا ہونے والی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو آج تک سب کچھ ہوا 75 سال کے اندر, قرضے پہ قرضہ لے کے آپ کو پل بنا کے دے دیے, یہ سڑکیں بنا کر دے دی, وہ پروجیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ یہ لوگ جس کے اوپر یہ تختی ٹانک ہے, فوراً رزلٹ نکل آئے. لمبی پالیسی ان کی نہیں ہے. اگر لمبی پالیسی ہوتی تو کبھی نئی روشنی سکول کھل رہا ہے, کبھی دانش سکول کھل رہا ہے, تو باقی اگر وہ سکول کھل گئے ہیں تو باقی سکول والے کدھر بچے جائیں بھائی, وہ بربادی کی طرف کدھر جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے نئی تختی لگانی کہ جی میں نے 4 سکول کھول دیے, دانش سکول کھول دیے جی, وہاں پہ چلو 1000 بچہ پڑھ رہا ہوگا, 2000 پڑھ رہا ہوگا, باقی بچے جنرل میں جائیں جو پاکستانی ہیں. یعنی کہ آپ نے یہ تو مان لے کہ پاکستان کے سکول اچھے نہیں ہیں, تو آپ نے کیا کیا کہ نئی سکول شروع کر, اور ان کو بہتر کرنے کے علاوہ ضرورت نہیں محسوس کی نیا کام شروع کر کے. یہی کام یہاں پہ پاکستان میں چل رہا ہے. انہوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا ہے. یہ پاکستان کے حالات اس وقت خزانے کے ہیں, اور گالیاں پڑیں گی آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کے اوپر میں اگلا ویلاگ آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایم ایف کیا وہ کوئی موت کا فرشتہ ہے, وہ عوام کے لیے کوئی بلا ہے, کوئی جن ہے, یا غدار. وہ آئی ایم ایف ہے ظالم, آئی ایم ایف ہے یہ ہمارے قرآن ظالم ہے جنہوں نے اس حد تک ہمیں پہنچا دیا ہوا ہے, اور گالیاں نکالتے ہیں عوام کے سامنے, آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا, آئی ایم ایف نے وہ کہہ دیا. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن خدا کا نام لیں. جس کے پاس جتنی کوئی طاقت ہے بول سکتے ہیں بولیں, ٹویٹر پہ ہیں ٹویٹر پہ بولیں, نکل سکتے ہیں سڑکوں پہ نکلیں. لیکن اب ٹائم نہیں رہ گیا کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارا مطلب ہی کوئی نہیں رہ گیا, ہمارا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا جی, اپنا کرنا اپنا کھانا. دفع کرو سیاست کو جی, دفع کرو جی, یہ حکومت کے معاملوں میں ہم نہیں پڑتے. یہ آپ کے چادریں بھی چھین لیں گے آپ کے بچوں سے, آپ کی بیٹیوں سے, آپ کی بہنوں سے, آپ کی ماؤں سے, اور اس کے بعد روٹی تو پہلے انہوں نے ہمیں چھیننی شروع کر دی ہوئی ہے, اور لگتا ہے کہ یہ ہم سے اللہ معاف کرے, اللہ بچائے ہمیں, یہ چھینیں گے. شام کی عورتیں کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو بدکار ہوتے تھی, وہ ابھی مسلمان ہوتے تھی. لیکن کیا ہوا تھا, یورپ کے اندر ان کی بولی لگائی گئی. پاکستان برے حالات میں ہے, اور بھوک جو ہوتی ہے وہ کفر تک لے کے جاتی ہے. کیوں کہ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا منہ سے کہتے ہوئے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر ہی رحم نہیں آ رہا. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ہمارے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں یا کوئی امتحان ہوتا ہے ہمارے اوپر, صبر بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ڈالر بھی باہر رکھے ہوئے ہیں. کرنسی اڑ جائے 250 پہ نہیں, $550 چلے جائے, ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ان کے جس دن ان کو لگا کہ عوام ہمارے کنٹرول سے باہر آ رہی ہو گئی ہے اور ملک برباد ہو گیا ہے, یہ اس دن جہاز پکڑیں گے ڈائریکٹ اور سیدھا باہر چلے جائیں گے. باہر ان کے فلیٹس بھی ہیں, سرے محل بھی ہیں, ان کے بچوں کے بزنس بھی ہیں. یہ صرف یہاں دہاڑی لگانے کے لیے آتے ہیں یا دفن ہونے کے لیے آتے ہیں, اور ہمیں دفن کرنا چاہتے ہیں یہیں پہ. گوشت کے ناخن لیں پاکستانیوں, 22 کروڑ لوگ ہو یار, ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ